بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا رسمه ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا ہے. ایک ہے دین اور ایک ہے ایمان اور یقین. دو الگ الگ چیزیں ہیں. دین کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی ایک مکمل زندگی ہے جو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہے. اس زندگی پر جو چلانے والی جو قوت ہے، اس قوت کا نام یقین ہے، اس قوت کا نام ایمان ہے. آدمی کے سامنے دین ہے، دین پڑھ لیا ہے، دین سن لیا ہے، دین بولتا ہے، لیکن جو اندر چلانے والی جو قوت ہے، جو یقین کی، ایمان کی، اگر وہ قوت نہ ہو تو آدمی دین پر نہیں چل سکتا. تو اسی لیے دو چیزیں ہیں. ایک ہے دین، بہت بڑی نعمت ہے. ہماری پوری زندگی اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تعلیمات ہے. اس پر چلانا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ جو قوت پیدا کرتی ہے، اس کا نام ہے ایمان اور یقین. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی قوت کو بیان فرمایا کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی قوت کیا ہے، ایمان کے اثرات کیا ہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو، ہمیشہ یہ یقین رکھو کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان ہے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ایک مثال ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارے گھروں میں بھی، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، ایک صورت ہے. حقیقت کہتے ہیں ریالٹی کو، اور صورت کہتے ہیں، یعنی صورت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایک آرٹیفیشل چیز ہے. اور ایک حقیقت ہے، ریالٹی ہے. ریالٹی کا اپوزٹ کیا ہے؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اپیرنس. اچھا، اس کی ایک شکل. جیسے بعض گھروں میں ٹیبل پر بہترین قسم کے پلاسٹک کے پھل ہوتے ہیں. کیلا ہے، آم ہے، اورنج ہے، انگور ہے. دیکھنے میں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت سے خالی ہے. بالکل ایک شکل ہے پوری. نہ اس میں خوشبو ہے، نہ اس میں مٹھاس ہے، نہ اس میں کوئی رس ہے. بہترین قسم کا آم ہے، اس کو لا کے رکھ دے، اس کی چمک،
اس کی رونق آدمی کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، یہ ہے صورت۔ لیکن ریالٹی کیا ہے؟ آم اگر گھر میں آ جائے، واقعی عام ہو تو گھر پورا خوشبو سے مہک جائے۔ میکسیکن آم نہیں ہے نا، جو حقیقت والا آم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں دیسی لنگڑا کچھ بھی ہو، پورا گھر خوشبو سے معطر ہو جائے، آم ہے، اس کمرے میں آم ہے، پورے کمرے۔ انگور اگر حقیقت کے ساتھ آ جائے، اس کی جو ہے نا مٹھاس، اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ بظاہر سملیرٹی دونوں کے قریب قریب ہے، پلاسٹک کا آم اور حقیقت والا آم سائز میں، دیکھنے میں بالکل اسی طرح ہے، مشابہت، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اتنی مشابہت ہونے کے باوجود انگور ایسے نہیں کہ بالکل ٹیڑھے میڑھے ہیں، ایسے پلاسٹک کے انگور ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھ کے جو ہے کہے گا بھئی یہ تو جو ہے کیا ہے، یہ تو واقعی انگور ہے۔ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے آگے جو بات کہی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جن کو شکار کا شوق ہوتا ہے، شکار کرنے کے بعد جانور کو جب اس کا گوشت پوست سب نکال کر بھوسا بھر دیتے ہیں، کبھی شیر کی، کبھی جو ہے مختلف جانوروں کی کھال کے اندر اس کو جو ہے بھوسا بھر دیتے ہیں۔ زو میں بھی، چڑیا گھر میں بھی بعض مرتبہ میوزیم میں لگائے رکھتے ہیں کہ بھی دیکھو شیر کا ڈھانچہ، فلاں جانور کا ڈھانچہ، فلاں جانور کا ڈھانچہ۔ اب بچہ کیا کرتا ہے، اس کی ناک میں، اس کے آنکھ میں، اس کے منہ میں انگلی کرتا ہے۔ اس کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ کیا ہے، ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، ایک آرٹیفیشل چیز ہے، بالکل ہی۔ لیکن حقیقت اگر واقعی شیر آ جائے تو چھونا تو دور کی بات، وضو بھی باقی نہیں رہتا، آدمی بھاگ جائے، ڈر جائے۔ ہوا سانپ ہے، کئی پلاسٹک کے سانپ پڑے ہوئے رہتے ہیں، لوگ جو ہے ڈرانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں، لیکن حقیقت والا سانپ اگر آ جائے تو ایک مثال ہے، دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شکل و صورت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے بظاہر بہت سملیرٹی ہے، لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک مثال بالکل ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہی مثال ہے آگے جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے۔ ایمان ہے، اسلام ہے، نماز ہے، یہ جتنے اعمال ہیں اس کی بھی ایک حقیقت ہے، اس کی بھی ایک صورت ہے، اس کی بھی ایک صورت ایمان، صورت اسلام، صورت نماز۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے عطا فرمایا، کوئی اس کی حقارت نہیں کرنا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے زبان پر اللہ کا نام دیا، نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہے صورت نماز، ایک ہے صورت اسلام، لیکن ایک ہے حقیقت ایمان۔ یہ حقیقت ایمان نکل چیز ہے۔ اس لیے اس کتاب کے پہلے حصے میں حقیقت، ریالٹی، ایمان کی ریالٹی کیا ہے، کیونکہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں ہم ریالٹی کے ساتھ ہیں۔ ہمارا گھر کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے، گھر ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ گھر ہے جو ہے کہیں اسپیس میں ایسے ہی جو ہے نا خواب میں بنا دیا گیا، گھر ہے ہمارا، بیوی بچے ہیں ریالٹی میں، ہے نا، ہمارے پاس کیش ہے تو پیسہ ہے، ریالٹی ہے، اس کی جان ہے تو اس کی حقیقت ہے۔ جی بالکل اسی طرح ایک حقیقت والا ایمان، حقیقت والی نماز، حقیقت۔ ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں، حقیقت ایمان ہوتا کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر، بلکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اس واقعے کو نقل کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایمان تھا، وہ ایمان حقیقت والا تھا۔ اب آپ دیکھتے جائیں حقیقت والا ایمان ہوتا ہے تو کیا زندگی ہوتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا اور ان کو جو ہے بیڑیوں میں قید کر دیا،
اور ان کے لیے طے کر دیا کہ ان کو جو ہے سولی پہ لٹکانا ہے، اور انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کے جو سولی پہ لٹکائے جانے کا یہ وقت ہے، آپ کی کوئی آخری خواہش ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں تھوڑا سا غسل کر لوں اور صفائی کر لوں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس طرح دے دیا گھر والوں نے کہ بھئی تاکہ آپ بال وال صاف کر لیں، ناخن کاٹ لیں، غسل کر لیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر رہے تھے، کرنے کے بعد اس طرح جو ہے نا، جو چاقو ہے ان کے پاس تھا، جس آدمی نے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا ان کا بچہ جو ہے نا، وہ بچہ کھیلتے کھیلتے کیا کیا، ان کے پاس آ گیا اور آ کے ان کی گود میں انہوں نے ان کو بٹھا لیا۔ گھر والے دیکھے ان کے پاس چاقو رکھی ہوئی ہے، قیدی ہے، اور کل جو ہے پھانسی پہ لٹکایا جانے والا ہے۔ گھبرا گئے دیکھ کر، کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے بچے کو یہ ختم کر دیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، نہ کسی عورت پر، نہ کسی بچے پر، نہ کسی عبادت گاہ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ بچہ صحیح سالم ہے، لے لو۔ تو اس موقع پر ان کے پاس انگور رکھے ہوئے تھے، تو کسی نے پوچھا، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ انگور جو ہے نا، اس وقت پورے مکے میں کہیں بھی انگور نہیں تھے، تو اس گھر والوں نے پوچھا یہ انگور آئے کہاں سے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا رزق من عند اللہ، جو اللہ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ مجھے بھی کھلا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت آیا، ان کو جب پھانسی پر چڑھایا جانے والا تھا، اس وقت انہوں نے 2 شعر کہے اور بڑے بہترین اشعار، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أَقْتُلُ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میری جان چلی جائے، کیونکہ میں اسلام پر، ایمان پر مر رہا ہوں۔ جب آدمی کی موت ایمان پر ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑے انعامات ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات مجھے ملنے والے ہیں اس کے مقابلے میں تو دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ایک واقعہ ہے، ذہن میں رکھیں، جان جو ہے نا یہ حقیقت تھی، ریالٹی ہے جان۔ اگر ان کے پاس صورت ایمان ہوتا اور صورت ایمان اور جان کی حقیقت دونوں ٹکراتی تو پھر وہ اس کے کیا ہوتا؟ ایمان ہار جاتا، کیونکہ جب حقیقت میں اور صورت میں جب مقابلہ ہوتا ہے، حقیقت جیت جاتی ہے، صورت اور شکل ہار جاتی ہے۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حقیقت والا ایمان تھا، تو وہ حقیقت والا ایمان اور ان کی جان دونوں جب آپس میں ٹکرائے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا حقیقت والا ایمان یہ جو ہے نا بھاری پڑ گیا۔ اسی لیے دوستو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، کمزور ایمان کے ساتھ آدمی کبھی بھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پریشانیوں میں، حالات میں سب سے جو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے ایمان کی قوت کی طاقت کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں کون سا ایمان چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن یہ کلمہ حقیقت والا بنے۔ حقیقت کہتے ہیں دلوں کے رگ و ریشے میں یہ کلمہ اتر جائے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی۔ یہ صحابہ کے واقعات ہیں۔ آگے چلیں، ایک واقعہ میں اور عرض کروں۔ مال جو ہے نا ریالٹی ہے، کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے، مال ہے، حقیقت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں صورت اسلام ہو، اس کے مقابلے میں صورت ایمان ہو، آدمی اپنے ایمان کو بیچ کر مال کی حفاظت کرے گا۔ آدمی کہے گا نہیں، ایمان دیکھیں گے بات کی بات ہے، لیکن مال بچے، مال بچے، کیونکہ مقابلہ جو ہو رہا ہے صورت ایمان کا کس کے ساتھ؟ حقیقت مال کے ساتھ۔ لیکن حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، باہر سے آئے اور آ کر مکہ مکرمہ میں انہوں نے خوب کمایا، اور خوب کمانے کے بعد جب اللہ کا حکم آیا کہ ہجرت کر کے مدینہ جاؤ، تو جب وہ نکلنے لگے مشرکین مکہ آ کر گھیرے میں لے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے اللہ کا حکم ہے، ہجرت کرنا ہے، مجھے جانا ہے۔ کہنے لگے نہیں، یہ مال دو۔
دیکھو نا، 1 پائی 2 پائی کی بات نہیں ہے، 1 درہم 2 درہم کی بات نہیں ہے، زندگی بھر کا سرمایہ، اور وہ دے رہے ہیں، ان کے حوالے کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر مقابلہ کس چیز کا ہے؟ حقیقت ایمان کے ساتھ ہے۔ جب حقیقت ایمان کا مقابلہ حقیقت مال کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ حقیقت جیتتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سب سے مطالبہ کیا، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اپنے ایمان میں حقیقت پیدا کرو، ریالٹی پیدا کرو۔ اگر نہیں ہوگا، کیا وجہ ہے کہ آج زبان پر اسلام پر اعتراض؟ کیا وجہ ہے کہ زبان پر بے ایمانی کی باتیں، بے دینی کی باتیں، شکوک و شبہات کی باتیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اس وقت ہے سب ریالٹی ہے۔ ڈگری ریالٹی ہے، جاب ریالٹی ہے، پیسہ ریالٹی ہے، یہاں تک کہ حالات جو کچھ چل رہے ہیں وہ سب ریالٹی ہیں۔ ان سب کا مقابلہ اگر ہمارے حقیقت کے ساتھ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ایمان کمزور اور یہ چیزیں جیتی۔ سب کے پاس گھر ہے، سب کو اپنے میاں بیوی بچے پیارے ہیں، ہر ایک کو اپنا گھر پسند ہے، لیکن جو ہے نا کیا ہے، لیکن دیکھیں جب ایمان کمزور ہوتا ہے، صورت ایمان ہوتا ہے، بچوں کے لیے آدمی کفر اختیار کرتا ہے، بچوں کے لیے آدمی حرام میں جاتا ہے، بیوی بچوں کے لیے آدمی جو ہے نا غلط راستے پر چلتا ہے۔ لیکن جب اس کے مقابلے میں حقیقت والا ایمان ہو، ایک اور مثال، ایک گھرانہ ہے، بڑا پاکیزہ گھرانہ مکہ مکرمہ کا، حضرت ابو سلمہ، ام سلمہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کا بہترین واقعہ ہے۔ جب آپ حدیث کی کتاب کھولیں گے، کتاب الہجرت کا عنوان کھولیں گے، سب سے پہلے ہجرت کا واقعہ انہی کا ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا ہجرت کرنے کا تو حضرت ابو سلمہ نکلے اپنی بیوی اور بچے کو لے کر، راستے میں جو ہے آ گئے گھر والے، بیوی کے گھر والے آ گئے اور آ کر حضرت ابو سلمہ کو روک لیا، آپ جانا ہے جاؤ، بیوی کو نہیں لے جا سکتی، یہ ہماری بیٹی ہے، بیٹی ہماری، دیکھو بیوی چھوڑنا۔ حقیقت والا ایمان، صورت ایمان، فرق ہے۔ آدمی اپنا جائزہ لے اس چیز میں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایمان کی حقیقت تھی، اسلام کی حقیقت تھی، وہ حقیقت کا جب مقابلہ ہوا بیوی کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا حکم پورا کروں گا میں، اللہ دوبارہ ہمیں جمع کرے گا، اللہ ملائے گا۔ اور پھر بچے کو لے کر نکلنے لگے تو ادھر سے ابو سلمہ کے گھر والے آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے کو لے لو، ہمیں بچے کو دے دو۔ پورا گھر، ایک طرف ابو سلمہ مدینے میں، ام سلمہ ادھر اپنے ماں باپ کے پاس، اور پھر ان کے بیٹے دادا کے پاس۔ پورا گھر کیا ہو گیا؟ بکھر گیا، تتر بتر ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اللہ نے اس گھر کو مدینے میں پھر دوبارہ جمع کیا، پھر دوبارہ جمع ہوئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو حقیقت ایمان ہے، یہ چیز ہمارے اندر ہو، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیند حقیقت ہے، کاروبار حقیقت ہے، مصروفیت ریالٹی ہے، لیکن اگر یہ حقیقت ایمان اگر نہیں ہے، نیند غالب پڑ جائے گی۔ آج کیا وجہ ہے کہ ایک فجر کی نماز ایک بڑا طبقہ نہیں پڑھتا؟ کیا وجہ ہے کہ عصر کے وقت مصروفیت میں اثر چوٹتی ہے؟ اس لیے دوستو، سب سے بڑی جو ضرورت ہے جس کو ہم محتاج سمجھ کر ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کا، ہمیں اپنے ایمان کی حقیقت کو پیدا کرنا، ریالٹی پیدا کرنا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، بہترین باغ ہے ان کا، بہترین باغ، 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ باغ میں نماز پڑھتے پڑھتے اتنا باغ جو ہے انہیں درختوں میں گنجان تھا کہ ایک پرندہ آیا، باہر نکل نہیں پایا، ادھر ادھر پھڑ پڑا رہا ہے۔ وہ نماز میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، پرندے کو ہی دیکھنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا، میں تو نماز میں ہوں، میری نماز جو اللہ سے رابطہ پیدا کرنے والی،
یہ باغ رکاوٹ بنی. نماز کے بعد گھر آئے, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ آپ کی خدمت میں خرچ دیتا ہوں, آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان کی حقیقت ہوتی ہے. یہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سوتیلے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پلا رہے. یہ بھی واقعہ حرام نہیں. تو اچانک جو ہے شراب کا دور چل رہا ہے گھر کے اندر, باہر جو ہے کوئی آواز لگا رہا تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح کیا باہر آواز ہے, کیا کہہ رہے ہیں, ذرا دیکھو. تو ان کے بیٹے گئے, جا کر دروازے کے باہر دیکھا تو ایک آدمی کہتا ہوا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب آج حرام ہو گئی, شراب آج حرام ہو گئی. کوئی انہیں پوچھا نہیں کہ کون بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, اچھا جو پی لیا لے لیں گے اندر, نہیں. روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ جو منہ میں رکھے تھے جیسے ہی ان کے کان میں پہنچی یہ بات انہوں نے وہیں سے اس کو تھوک دیا, وہیں سے تھوک دیا. اور جو گھر میں بچی ہوئی تھی یہ نہیں کہ اس کو جو ہے بیچ کر پروفٹ کر لیں گے, کچھ نفع مل جائے یا اصل مل جائے, کہا نہیں, اس کو جو ہے نا وہیں اس کو جو ہے باہر سڑکوں پہ اس کو پھینک دیا. کیوں؟ اللہ کا حکم, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. زندگی میں دیکھیں کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں. اگر حقیقت والا ایمان نہیں ہوتا ہے تو پھر آدمی حرام میں آرام سے پڑ جاتا ہے, حرام میں آرام سے پڑ جاتا ہے. اسی لیے دوستو سب سے بڑی جو چیز ہے ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہے, ہماری جان, ہمارا مال, ہماری جاب, ہمارے بیوی بچے, یہ سب ریالٹی ہیں. تو اس کے مقابلے میں اگر ہم صورت ایمان رکھیں, صورت نماز رکھیں, اگر ہم اس کو صرف اس کی شکل, یہ بھی اللہ کا شکر ہے, لیکن ہوگا کیا جان نہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, یہ بات اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں, لیکن ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر حقیقت والا ایمان ہو. جب حقیقت والا ایمان ہوتا ہے تو پھر تو اس حقیقت, آپ ایک بات دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا, ایک شعر ہے, واقعی شعر ہے, کوئی ہے بہادر جو اس کے منہ میں انگلی رکھے؟ کوئی ہے نہیں. شعر اس کے قریب بھی نہیں جائے گا, اس کے قریب بھی نہیں جائے گا. اسے پتا ہے یہ شعر ایک پنجہ مارے گا ختم ہو جاؤں گا. حضرات صحابہ اکرام کے اندر یہ حقیقت والا ایمان تھا, یہ حقیقت والا ایمان. ایک روب تھا غیروں کے دلوں میں, دیکھتے تو ڈرتے تھے, دور دور رہتے تھے. جب یہ حقیقت نکل جاتی ہے نا پھر صورت ایمان آتی ہے. اور صورت ایمان کب آتی ہے؟ دنیا کی محبت, آخرت کا شوق جب کم ہوتا ہے تو پھر وہ حقیقت ریالٹی کم ہو جاتی ہے. پھر اس کا نقصان بھی تاریخ میں ہے. تاتاریوں کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے. تاتاریوں کا ایک مختصر واقعہ عرض کر کے آگے چلوں میں. تاتاری جب بغداد پر حملہ کیے, مسلمانوں کی پٹائی کرتے 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 ایسے پٹائی کر رہے تھے کہ راستوں میں خون بہہ رہا تھا. ایک مسلمان پانی کی جگہ کھڑے ہو کر پانی لے رہے ہیں. مسلمان, ایک عورت جا رہی تھی راستے میں, اس نے کہا کہ تم مسلمان ہیں؟ تم مسلمان ہیں؟ کہا ہاں مسلمان. ہلنا نہیں, 1 منٹ یہیں رکو, یہیں پہ رکنا. وہ عورت بڑھیا گھر گئی, جا کر وہ وہاں سے ہتھیار لائی. اس مسلمان کے اندر ہمت بھی نہیں تھی کہ وہاں سے بھاگ سکے. وہ اتنا خوف زدہ, اتنا بزدل تھا کہ وہیں رکا ہوا تھا, اور وہ عورت نے آ کے اس کو ختم کیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ ایک تاریخ ہے ہماری, ایک تاریخ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ, سب انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں کھیتوں میں جو ہے نا
ایک اسٹیچو لگاتے ہیں، ایک آدمی کی شکل، 2-4 لکڑیاں کھڑا کر کے، شرٹ پہنا کے، اس کو اس طرح جو ہے 2 ہاتھ کر کے اوپر جو ہے برتن کچھ مٹکا لگا کے کھڑا کر دیتے، کرتے نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے جانور کھیت کو تباہ نہ کریں، اور ہوا زور سے چلتی ہے تو اسٹیچو ہلتا ہے، تو پرندے کیا کرتے ہیں؟ پرندے چلے جاتے ہیں، فصل باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور، کوئی پرندہ ذرا سا ہمت کر کے آگے بڑھے، وہ اسٹیچو کو جو ہے گرا دے، تو پھر پتا چلے گا وہ یہاں تو اصل کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک لکڑی کی۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، کیا ہے وہ سورہ منافقون کی آیت، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ دیکھو نا، یہ قرآن کی مثال ہے۔ خشب مسندہ کہتے ہیں سہارا لی ہوئی ایک لکڑی ہے، سہارا لی ہوئی لکڑی، خشب مسندہ۔ جب دشمن دیکھتا ہے مسلمان، لیکن اگر حقیقت والا ایمان نہیں ہے، حقیقت والی دعا نہیں ہے، حقیقت والی نماز نہیں ہے، یہاں تو اندر جان نہیں ہے، یہ تو صرف عبداللہ عبد الرحمن ہے، یہ تو اندر جو ہے نا دنیا کی محبت سے، آخرت کی بیزاری سے، اور پھر جو ہے موت سے، نفرت سے، صفات سے بالکل یہ خالی ہے۔ آگے جب آگے جب ٹچ کرتا ہے تو یہ تو کھوکھلا ہے، وہ تو پھر کیا کرے گا؟ وہ تو کھلونا بنا دے گا، کھلونا بنا دے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس کھیت کے اندر، جس فصل کے اندر تباہی آتی ہے، سب سے پہلے وہ اسٹیچو کی جو ہے نا اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو یہی حال ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جتنے وعدے ہیں، وہ وعدے آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ حقیقت ایمان کے ساتھ ہیں۔ وہ حقیقت ایمان کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کو کیسے پیدا کرے؟ اس کو ذہن میں رکھیں۔ 3 باتیں میں نے عرض کی۔ ایک تو ہے دین، اس دین پر چلنے کے لیے قوت چاہیے، طاقت چاہیے، اس کا نام ہے نماز، اس کا نام ہے ایمان اور یقین۔ دین پر چلنے کے لیے ایک قوت چاہیے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے بچنے کے لیے قوت چاہیے، اس قوت کا نام ہے یقین، اس قوت کا نام ہے ایمان، اور وہ قوت حقیقت والی ہو، ریالٹی ہو، کیونکہ ہم ریالٹی میں ہیں، ہم کوئی ایسی دنیا میں نہیں ہے جہاں پہ جو ہے بس یعنی سب جو ہے فیک ہیں، سب جو ہے آرٹیفیشل چیزیں ہیں۔ ہم حقیقت کے، ہمارے درمیان میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ تو ہم اس درمیان رہتے ہوئے ہم اس کی فکر کریں، اللہ نے جو ایمان دیا، اللہ نے جو اعمال دیے، اس میں ریالٹی پیدا کرنا، اس میں حقیقت پیدا کرنا۔ اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے ایمان کے اندر حقیقت پیدا کرنے کے لیے اس ایمان، جیسے سیدھی بات ہے، بیٹھ کے اگر کوئی آدمی ملینر نہیں بنتا، ایک 100,000 نہیں ملتے، ڈاکٹر بولنے سے، ڈاکٹر تسبیح لے کے پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں بنتا، ایک مستقل محنت ہے، ایک مستقل پلاننگ کے۔ اسی طرح جو ہے ہم ایک محنت کرنا ہے اپنے ایمان کے اندر حقیقت پیدا کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ہم روزانہ اپنے ایمان کو قوت پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو حقیقت والی تھی، وہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہمیں۔ اب سیدھی بات دیکھیں، یہ واقعات اگر ہم دیکھیں نا، پانی کی حقیقت کیا ہے بولو؟ ڈبونا ہے۔ پانی کی حقیقت ڈبونا ہے۔ جب آدمی پانی پر چلے گا ڈوب جائے گا، لیکن صحابہ پانی پہ چل پڑے۔ کیسے چل پڑے؟ سبحان اللہ، ایک عجیب ان کے اندر حقیقت بالکل کیسے، یہاں پہ لکھیں کہ ایمان کیا ہے، جتنے بھی مشاہدات ہیں، جتنے بھی تجربات ہیں، ان سب سے ہٹ کر ہمارا یقین بنے۔ اب گھر جا رہے ہیں مثال کے طور پر، ہم یہاں سے اٹھ کر ہم گھر جائیں گے، بتایا گیا بھی کہ میرا گھر جس طرف راستے میں وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں پہ ٹریفک جام ہے، ایک آدمی ہمیں یہاں کہہ دے، تو ہم کیا کریں گے؟ جلد سے جلد پہنچنے کے لیے دوسرا راستہ لے کے چلے جائیں گے۔
راستہ بدل دیں گے ایک آدمی کے کہنے پر، حالانکہ ہم نے اس ایکسیڈنٹ کو نہیں دیکھا۔ بالکل اسی کا نام ہے یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی زندگیوں کو بدل دینا۔ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ راستہ تباہی کا ہے، بربادی کا ہے۔ یہی اعلان کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے کیا تھا کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، انا النذیر العریان، کیونکہ جس راستے پر تم چل رہے ہو تباہی ہے۔ ہم خود دیکھیں، آج ایک معمولی آدمی ایک بات کہتا ہے میں راستہ بدلنے تیار ہوں، بھئی آپ اس کو استعمال مت کریں، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، آدمی اس کو چھوڑ دے گا۔ وہ اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات سے کہتا ہے، ایک ڈاکٹر، ایک حکیم، کہ آپ کی صحت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور وہ بات کہہ رہے ہیں یہ حرام چھوڑ دیں، یہ چیز چھوڑ دیں، یہ چیز چھوڑ دیں، آدمی چھوڑنے تیار نہیں۔ دوستو یہ ہے حقیقت۔ تو اس کے لیے ہم روزانہ اپنے ایمان کو حقیقت والا بنانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کے اندر جو قرآن ہے، حدیث ہیں، سیرت ہے، اس کو ہم پڑھتے رہنا اور وہ حقیقت والے ایمان کا تذکرہ کرنا۔ اگر وہ تذکرہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ چلو بھائی میں نماز تو پڑھ رہا ہوں۔ ایک آدمی بے نمازی کو دیکھے گا شکر ہے نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، شکر ہے۔ ہمیں تو صحابہ کی نماز دیکھنا ہے کہ حضرت ابو طلحہ کیسے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت خبیب کا واقعہ، حضرت ام سلمہ ابو سلمہ کا واقعہ، یہ واقعات ہمارے اندر حقیقت پیدا کریں گے۔ اگر ان کو چھوڑ کر اگر ہم ماحول دیکھیں گے تو ہم جو ہے نا ہم تو کیا کریں گے؟ حالانکہ دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کے معاملے میں آدمی یہ کہتا ہے نہیں مجھے تو آگے بڑھنا ہے، میرے سامنے بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اس کی فکر کریں، ورنہ کیا ہے جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، حالات میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں بڑے بڑے فتنے لاتا ہے۔ بڑے بڑے فتنے۔ اس وقت جو حالات ہم پر اس وقت امت مسلمہ پر گزر رہے ہیں، ضرورتوں میں سب سے بڑی اہم جو ضرورت ہے اپنے قوت یقین کو، اپنے قوت ایمان کو بنانے کی ہے، تاکہ اللہ کی وہ ساری مددیں، وہ وعدے اللہ ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔